نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حاسبوا قبل ان تحاسبوا صدق اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رومال کیا ہوا؟ رومال دستور السالکین لقرب رب العالمین. اس میں ایک رسالہ ہے اشرف القواعد لتزکیۃ النفوس. عرب عالم ہے نا، عرب عالم ہے نا جی. تو اس کو میں نے ترجمہ کیا، لوگوں کو دکھایا، بدل لیا، پھر اس کو شائع کیا. تو سب سے زیادہ مقبول کتاب یہ کی گئی وہ دستور السالکین لقرب رب العالمین. کس کو قرب کی ضرورت ہے؟ مولانا قرب کی ضرورت تو ایک مالدار کی ہے، وزیر کی ہے ان کی، اور رب العالمین کی قرب کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کا قرب ہم کو نصیب ہو جائے. یہاں تک کہ اپنی تصویر بھی، ایک فوٹو بھی ہے، بڑے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہتا میں فلاں کے ساتھ رہا فلاں جگہ، بڑے اس سے کہتا ہے. اللہ رب العزت کا جس سے قرب حاصل ہو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے فرائض سے ہوتا ہے. وہی سنانے والا تھا، چونکہ مجھ جدید تھا، سنانے والا وہی تھا. سب سے حضرت کی تحریر بھی چھپی نہیں ہے اس وقت، لیکن میں نے کہا کہ شاید کیا ہے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالی کا فرائض میں ہوتا ہے. اس قرب فرائض کے ساتھ جب قرب نوافل کو ملاتا ہے تو ولایت خاصہ تک پہنچتا ہے. یہ نوافل تکمیل کے ہیں، ابتدائی کون ہے؟ فرائض ہی. قرب فرائض 2 رکعت نماز جو فجر کی ہے آپ نے پڑھ لیا، ہزاروں رکعت نفل پڑھی اس کے برابر نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم کو فرائض کو ادا کرنے کی توفیق صحیح طریقے سے بہت فرماتے. پورا رسالہ کہتے ہیں صفحات پر فرائض ہی کے لیے مساجد کی ابتدا ہے. بنا مساجد کی فرائض کے لیے ہمارے کے بارے میں گھر پر ہو فرائض کا اتنا اہتمام، فرائض ہی کی طرف دعوت دینے کی اذان کی مشہوریت ہے. نفی کے لیے اذان نہیں ہے، فرائض کے لیے. اس بنا پر قرب فرائض جو سب سے اعلیٰ ہے اس کی طرح ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. عام طور سے آج بھی کسی کہتے ہی لوگ رہتے ہیں فرائض میں کوتاہی. قرب فرائض کے بعد جب قرب نوافل کو شامل کرتا ہے تب اس کو ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہو گیا جس سے سنتا ہے حدیث قدسی. لیکن صرف قرب نوافل کوئی درجہ نہیں ہے فرائض کے سامنے. تتمیم کے لیے ہے، تکمیل کے لیے ہے. تشریح قرب کے لیے در حقیقت فرائض کے لیے، فرائض کے ساتھ متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرائض کے ادائیگی کی توفیق صحیح معنی میں عطا فرمائے. جماعت کا اہتمام ہو. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں ظہر کا وضو کرتے تھے 15-20 منٹ میں وضو کرتے تھے. حضرت سیدنا زین العابدین جب وضو کرتے تھے چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، اتنا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. کہاں سے وضو نے لکھا ہے الوضو انفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق. مخلوق سے جدا ہونا وضو ہی میں ہونا چاہیے.
سب چھوڑ دیا. اللہ ہم کو تفصیل سب اتصال بالحق کی دولت ملے گی. الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. اور اہم طریق ہے تم جانے گا تو پھر نفل پڑھتے چلے جا رہے ہو, پڑھتے فرائض کی طرف توجہ نہیں. اس کے بعد جتنا چاہ پاؤ بہت بڑی بات ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو. اللہ کا محاسبہ ہو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو, چھوٹ جاؤ گے. بہت سے افسران آتے ہیں ٹیکس وغیرہ یا مدرسے میں, کہا کاغذ درست رکھو آگے سب آسان. مطلب وہ فریضہ ہے, تمہارا کاغذ ہی نہیں ہے حساب کتاب کا تو کس پر ہم فیصلہ کریں. یہ فیصلہ جو ہوگا ہم کر دیں گے. کاغذ ہے اس کا اثر پڑتا ہے. فرائض کاغذ وہ لے جاؤ, کچھ گھٹانے بڑھانے کا عمل ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. اب یہ قرب و قبول کی دولت سے نوازے. قرب پر بھی منحصر نہیں ہے, قرب کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے. حضرت وہاں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھایا صدر مدینہ دارالدیوبند, دیکھو صرف قرب کے چکر میں نہیں, ایسا کرو کہ قبولیت بھی وہاں ہو جائے. چور بادشاہوں کے خزانے میں پہنچ جاتا ہے, بہت قرب تو ہو گیا اس کو, لیکن جب پتہ چلے تو جوتیاں کھاتا ہے نہیں. قبولیت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے. وہی آدمی دوسرا جاتا ہے, قرب بھی ہوتا ہے, اس کا قبول بھی مل رہا ہے. اس بنا پر اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس یہ تو جگہ اسی لیے ہے. میں نہیں عمل کروں گا میں محروم رہے گا. جو سنے گا کرے گا کامیاب. وہاں کوئی قید نہیں ہے, نہ برادری کی قید ہے نہ مذہب کی قید ہے. جو عمل کرو, تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, اللہ کے رسول بھی دیکھے گا. آیت ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا, رسول بھی دیکھے گا, مومنین بھی دیکھیں گے, ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس راستے میں کامیابی عطا فرمائے, کیونکہ راستہ ہی تو اصل ہے. اهدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت سیدھے راستے پر رہے گا, آدمی پہنچ جائے گا, کبھی نہ کبھی پہنچے گا. اهدنا الصراط المستقیم لکھا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جیسے اجمع السور یا افضل السور کون ہے, سورہ فاتحہ, تو یہ دعا بھی افضل الادعیہ ہے. اهدنا الصراط کی دعا. اللہم اہدنا وسدنا. اللہ میں اصل کو خدا پہلے ہے کہ نہیں, اللہ میں اصل کو خدا وتقا والعفاف والغنى. اللہ تعالی جب ہدایت پہ ہوگا آدمی تو اللہ تعالیٰ خود اس کی رہبری فرمائے گا صالحین کی طرف. جتنے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی صالح کے پاس اس کو پہنچا دیتا ہے تاکہ راستہ آسان کر دے. صالح اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ بہت ضروری آ رہا ہے اسے. جب ہم خانقاہیوں کو بلایا حضرت نے, میں تو چھوٹے ہی رہا ہوں گا لیکن بہرحال بلایا سب کو, کہا تم لوگ جو آگے نہیں بڑھ رہے ہو وہ محاسبہ کے اندر کمی ہے. بڑے بڑے علماء تھے, محاسبہ کی کمی ہے, سوچتے ہوتے
یوں تو دن رات محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے کام چھوڑ کے نہیں ہے، وہ تو دل کی بات ہے۔ بازار میں بھی دعا پڑھنے کا حکم ہے، مصنون ہے، معلوم بازار میں بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ محاسبہ، اللہ ہم سب کو توفیق، اللہ اس کی کمی ہے۔ ہر آدمی حساب کتاب لیتا رہتا ہے تجارت میں، گھنٹوں لگتا ہے محاسبہ کرنے میں، کتنا آیا کتنا گیا، ہے ہی نہیں۔ لیکن نفس کا محاسبہ 1 منٹ کے لیے نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یہ بھی ہے اخیر میں 33 میں، یہ بھی ہے۔ حمیدی نے اس کو رکھ دیا، ان کے استاد نے امام بخاری، لیکن خود یہ بھی فرمایا کہ سوتے وقت سب سوتے وقت عشاء کے بعد 33 مرتبہ ان میں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سونے لگتا ہے سب بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے، بالکل صحیح۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ذکر کے اتنا ذکر تو کرنا ہی ہوگا۔ خود صحابہ کرام بھی اس کا انتظام کرتے تھے، خلوات میں تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے۔ اپنی خلوات میں تسبیحات کا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے جو ذکر شکل جو خلوات میں بارہ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ مرنا موت کے بعد جو ہے وہ صرف بوڑھوں کے ساتھ مقید نہیں ہے، جوانوں کے ساتھ بھی ہے۔ جوان بھی بھائی وہ بہت مشاعر نے کہا کہ اے جوانوں، بہت تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ موت جو جوانی میں آ سکتی ہے تو عمل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب نے مخاطب کیا، اے جوانوں، تم ان کوڑیوں خزانوں کو لے کر کے لال و بہر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یا اور کسی بہرحال محاسبہ، سب کی جڑ محاسبہ۔ ویسے بھائی سبھی ہے، اس وجہ سے ہدایت کی دعا، ہدایت پہ آدمی رہے گا فلاح پا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو ہدایت پہ فلاح پائے گا۔ اس کی کوشش ہو جائے گی، ہم کو بھی آپ کو بھی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ماشاءاللہ خطوط دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال محاسبہ بات، وہ قواعد جو بندہ کو، اسی کا اخیر میں لکھنے کا خاتمہ ہے، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دار المہلت والعمل ہے، مہلت کے میں محاسبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات خوب واضح ہونی چاہیے کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے۔ خود شیخ عربی عالم ہے، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، ذرا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، وہی اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے امام غزالی نے، من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا، ساری عمر میں ایک لمحہ اللہ کے لیے کر لینا، یہ بھاری ہو جائے گا تمام عمر پر، 90 سال کی عمر پر، لیکن ہو تو بچا ایک لمحہ۔ من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ، ایک لمحہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو گیا نجات پا جائے گا۔ امام غزالی کا ہوتا تھا کچھ حرف میں فرق ہو، لیکن مانا یہی ہے۔
کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں آدمی کو. سب میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اس کے اندر حالات تنگی کے بھی آتے ہیں, دوسری کے بھی آتے ہیں, مخالفت بھی آتے ہیں. سب میں زیادہ صداقت پر رہنا یہ کمال کی بات ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, دراحال ایک وہ لفظ کی اصلاح سے غافل رہا ہو, اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو. اس سے تو کوئی سنتا بھی نہیں ہوتا. دن رات اتنی روشنیاں, اتنی بدعتیں, غفلتیں, بدعتیں, تو سبھی کو ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہو. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کیا کرتے تھے. سلف صالحین لوگوں کو طرف سے سننے والے بھی نہیں ہیں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. کہ کھلانا پلانا نہیں, اس کی طرف جوان ہو, ایسا جوان بناؤ اپنے لڑکوں کو جو نشہ فی باز اللہ کے بعد اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے. ایسی صورت ہے کہ ایسا جوان کو بناؤ جو بس کیا ہو, بس آپ نہیں کر سکتے. جوان تو بنا رہے ہو, لیکن وہ جوان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. وہ جوان جو نشہ فی عبادت اللہ نہیں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے, چنانچہ اس کے اقتضاء پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. نمونے کے طور پر اس ذیل میں سب سے پہلے خلفاء راشدین کی وصیتوں کو ذکر کرتا ہوں. انہیں مصنف بھی کرے. خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, اے اللہ کے بندو, تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. گزر تو رہا ہے زمانہ, کس طرح گزر رہا ہے اس سے لکھا ہے. جواسیس القلوب, اپنے قلب کو ہی جاسوس کے لیے رکھو. کیا کر رہا ہے خفیہ پولیس کا آدمی, یہی کیا نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. اسی طرح اپنے قلب کو دیکھو کہاں جا رہا ہے. جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہو تو ضرور ایسا کر لو. رب کا صدیق کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کا تعالیٰ کے مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. تو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. کوشش کرو, اللہ مدد کرے گا. پھر تم کو تمہارے برے اعمال جو ہے لوٹا دیا جائے گا. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی, وہ اپنے کو بھول گئے. دعوت میں, تبلیغ میں اپنے سے غفلت جاری نہیں ہے.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب اب دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو ہماری سے رجوع ہو. وہ بواسطہ دعوت و تبلیغ کے قرب کا ذریعہ تھا، اور یہ ذکر بلا واسطہ دے رہے ہیں، جس میں اس کی بھی ضرورت ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فارغ ہوں جا دعوت و تبلیغ اس کا ہمارے فنسب میں ایک گناہ دشواری کا بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ ہو جائے، بلکہ اس میں اگر کلفت برداشت کرنا ہے تو کلفت برداشت کرو. فنسب میں یہ سارا ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رغبت تو ہے ہی ہے، کام کر رہا ہے، ابھی سنا رہا ہوں تو رغبت تو ہے، لیکن اس پر خود عمل کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ تم خود بھی عمل کرو اس پر. ہم سے بھی مطالبہ ہے، آپ سے بھی، آپ سے مطالبہ ہے، جو کہہ رہا ہے اس سے بھی مطالبہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمروں کو دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں، وہ صدیق کر رہا ہوں فرما رہے ہیں. پر میں تم ان لوگوں جیسا بننے کو روکتا ہوں. جلدی کرو، جلدی کرو، اس لیے تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے. دیکھیے موت کہاں کہاں آ جاتی ہے، تصور بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا ہوائی جہاز بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دیر میں ختم ہوتا ہے. ایک ہمارے گورکھپور کے تھے ہمارا نثار اللہ صاحب، تو انہوں نے مکان بنوایا مدینہ منورہ میں. ہم لوگ اسی میں ٹھہرے تھے ایک مرتبہ. اب تو مسجد نبی کے اندر آ گیا، وہی چاہے بیرہا بھی تھا وہیں، تو ہم لوگ اسے دیکھتے تھے. گلی تھی اس وقت، ان کا مکان یہ تھا، اس پر یہ یاد ہے مجھ کو، وہ باغ میں جو کنواں تھا مسجد نبی میں، لیکن اس گھر کنویں کے پاس اتنا بنا دیا، لیکن قالین سے چھپا رہتا، کھلنے بھی نہیں دیتے، لیکن ہے بنا ہوا، اس کے نشان بھی رہا. بہرحال مکان بڑے شان سے بنایا کہ مدینہ منورہ میں بہت شوق سے بنایا کہ مدینہ منورہ میں ہماری وفات ہوگی. آئے، قسمت کی بات ہے. اتنا اختلاج ہوا قلب میں ان کو. لوگ کہتے ہیں حضرت تیجی وطن کا نہیں، مکان بنوایا مرنے کے لیے، آنے دو، موت آ رہی ہے آنے دو تاکہ یہاں میں مر جاؤں اور دفن ہو جاؤں بقی میں. لیکن باقی اس کو شروع نہیں کرتے ہیں. آئے کسی وجہ سے پھر بہت پریشان ہو گئے ہوں گے، آئے جہاں سے آتے ختم ہو گئے، نہ گھر پہنچے نہ وہاں رہے نہ آ رہے. خبر موت کہاں آئے گی کوئی پتا نہیں، کون کہاں جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے یا حیات کی طرف جا رہا ہے، کچھ پتا نہیں. اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو، محاسبہ کے دوران، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ خود کر لو. عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہ ہوگی. نصیحت انتخاب بھی خوبی کیا ہے. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں اے ابن آدم، جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا
اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے. اس وقت ملک الموت جو ہے نہیں آ رہا ہے کیونکہ دوسرے کی طرف متوجہ ہے. جہاں ادھر فارغ ہوا تمہاری طرف آ جائے گا. اور جو جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے. غافل نہ ہو اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم طول العمل. پورے عمل واتباع الہوی اما طول العمل فینسی آخرہ وما اتباع الہوی فیضل عن الحق. چوتھے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کے اتباع کا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گرا دیتا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے. اللہ ان الدنیا قد ولت مدبرۃ. ان کی عبارت ہے حضرت علی کی. اللہ ان الدنیا ولت مدبرۃ والآخرۃ مقبلہ. دنیا تو پیٹ پھیر کے جا رہی ہے آخرت آ رہی ہے. تو کون زیادہ مستحق ہے توجہ کا رہے گا. اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے حساب نہیں ہے. اور جبکہ کل حساب ہوگا عمل کا موقع میسر نہ ہوگا. کتنا وال ہے زبردست حضرت علی. دیکھ کتنا انتخاب بھی کیا انہوں نے ایسے ہی ایک چھوٹی کتاب کے لیے. وَيَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِي المؤمن قوام علی نفسہ. حضرت بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں قوام ہے. وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے محاسبہ کیا ہے. اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر حساب کے اپنا لیا تھا. رکھا سب حساب نہیں. ہر وقت دن رات ہے جو حساب کتاب درست رکھتا ہے. سب جو آتے ہیں ہم لوگ مدرسے وہ بھی کریں حساب کتاب درست رکھیے کچھ نہیں ہوگا. گھبرائیے نہیں بس اپنا رجسٹر ٹھیک رکھیے. رکھو پیسہ مدرسے والوں کے بہت زیادہ پیش آ رہا ہے سب. وَيَقُولُ مَيْمُونُ مہران لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه. حضرت میمون مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساجی شریک دوسرے ساجی سے محاسبہ کرتا ہے. صاحب یہ بیٹھے دیر ہوئے کیا ہوا محاسبہ کر رہے ہیں. بتا بات ہے. پھر بعض لوگ پیچھے ہیں کیا ہوا بھائی جب محاسبہ ہی کر رہے ہیں تجارت کا رکو ٹھہرو اس کا انتظار کرو. ولہذا قیل النفس کالشریک الخوان ان لم تحاسبه ذهب بمالک. اسی لیے کہا گیا کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک وہ ساجی کی طرح ہے. اگر تم اسے حساب نہ کرتے رہو تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جب فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں
نسأل اللہ تعالی بأسماء الحسنى وصفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا. ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے اسماء الحسنى کے تو پھر سوال کرتے ہیں اور ان کے صفات علیٰ کے واسطے اصلاح کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصلاح کر دیجیے. ترجمہ نہیں کیا، چھوڑ دیا. ان یصلح لنا دیننا وعصمۃ وان یصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا. ہمارے دنیا کو بھی درست فرما دی، ہماری معاش اسی میں ہے. اگر وہ بگڑے تو معاش ہماری کیا ہے؟ تفکر کی شکار، تردد کی شکار، انتشار کی شکار ہو جائے گی. اے اللہ ہمارے آخرت کو بھی درست کریے، کیونکہ وہی تو ہمارے لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِن يَجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍ. ہماری زندگی کو خیر میں زیادتی کا سبب بنائیے اور موت کو تمام تکلیف سے راحت کا ذریعہ بنائے. بہت مشہور ہے لذات کو، موت لذات کو توڑنے والی ہے. اسی طریقے سے موت راحت کو بھی توڑنے والی ہے. اسے والموت راحت لی من کل شر، ہر شر سے راحت تم کو ملے گی موت کے مبارک سے. جتنی تکلیف ہے مر جائیں ختم ہو جائے. اللہم آت نفوسنا تقواها، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی کا ذریعہ بنائیے، ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرمائیے اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کیجیے. جتنی چیزوں کا تزکیہ ہو رہا ہے سب میں بہترین تزکیہ وہ ہے نفس کا ہے. مولا صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالۃ عشر فی قواعد تزکیۃ النفوس. رسالہ 10 قواعد فی تزکیۃ النفوس تمام ہو گئی. 10 قاعدے تمام ہیں. اللہ تعالیٰ ان قاعدوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ بہت اہم ہے. اسے سب 10 قاعدے بہت عمدہ قواعد ہیں جس سے واقعی اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو ضرور تزکیہ نفس ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ دستور السالکین لقرب رب العالمین. سب سے بعد میں سنانے والا تھا حضرت تو مجھے لگا ہے بہت اس پر کہ ولایت خاصہ کے لیے نوافل کی ضرورت ہے، مگر خالص نہیں. قرب فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ قرب یہ محاسبہ ہے. بھلے اب یہ اعمال کیا ہے؟ اعمال یہ کرنا ہوگا کہ محاسبہ تو عمل کا کرو گے، عمل کیے رہو گے تب تو محاسبہ کرو گے. اچھا ہے. سب سے عمل فرائض کا ہے. 1 روپیہ زکوٰۃ کا دینا 1000 روپیہ صدقے دینے سے بڑھ کر. زکوٰۃ تک توجہ نہیں کرتے، لو دیتے ہیں، اسی میں نیت کر لو زکوٰۃ کی. حج ہے اور چیزیں ہیں. زکوٰۃ تو بہت اس پر بات کیا، بہت بات کیا، بس کتنے صفحات پر ہے. فرائض، قرب فرائض اور قرب فرائض سے آدمی بڑھے گا، ترقی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ نوافل کا بھی قرب ہو جائے تو مزید ترقی ہوگا اور ولایت خاصہ سے مالا مال ہو جائے گا. اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ معمول نوافل کا بھی رکھنا چاہیے. فرائض نوافل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے. راتوں میں جو جاگتے تھے نوافل ہی تھے، پر متورم ہو جاتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں،
آپ کہتے ہیں مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. سب طریقے یہ مجھے کرنے پائے، کچھ مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق، لیکن توفیق شامل حال ضروری ہے. اس بار دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال، اعمال میں جو محبوب عمل ہے اس کی توفیق دیجیے. یہی عمدہ دعا ہے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال والصدق التوکل علیک. نہ توکل رکھو اللہ پر. اللہ توکل جو عمل قلب ہے اسی سے تم کو بخش دے گا. اور یہ بھی کہہ سکو حسن ظن رکھو. حسن ظن بھی عمل قلب ہے. یہ ترتیب ہے. سلوک کے اندر بھی آسانیاں ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کیا کرے. توکل اللہ پر بھروسہ، حسن ظن کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے گا، ہمارے سفید بالوں پر رحم کرے گا، ہماری پریشانیاں جو اس پر رحم فرما کے ہم کو بخش دے گا. بہرحال یہ مولانا طریق ہے. اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن. میں نے بیان کیا ہے دفعہ. حکیم فہم اللہ صاحب تھے، بہت خاص آدمی حضرت کے، بہت خاص. حکیم کریم اللہ جو ہے ان کے والد، حضرت کے وفات کے بعد بہت رو رہے تھے. بہت کہا کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا تو کون یہ دعا سکھائے گا؟ یہ دعا پڑھا انہوں نے. یہ دعا کون سکھائے گا؟ تو چلے گئے. دعا کا بہت اہتمام تھا. میں دعا مجھے بھی کچھ یاد ہو گئی ہے. تو بعد پوچھتے ہیں کہ نہیں دعا کب یاد کیا؟ کبھی نہیں. مقبول پڑھو سب یاد ہو جائے گی دھیرے دھیرے. اب تو ایک اور دعا مجھے پھر سے ایسی جو ہے ابھی بہت اچھی ہے. یہ ہے بھوپال کے عادل اب جانتے ہیں حزب العالم حضرت شیخ الحدیث نے اس کا مختصر کیا. تو اب مقبول وغیرہ میں لاسا حروف ایسے پڑھنے میں مانا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ سکتے. میں نے کہا آپ یہ دیکھیے، مجھ کو دیا انہوں نے، انجینئر صاحب نے. مجھے بہت پسند آئی کیونکہ آنکھ کی کمزوری بھی ہے. یہ ہے یہ کتنے اچھے سے لکھے ہوئے. تو میں نے رکھ لیا. میں نے کہا پڑھوں گا اس کو انشاءاللہ. دیکھیے سب بہت ضروری، اور وہ بھی ہے روزانے کے اعتبار سے. یہی پڑھ لیں، بہت مختصر ہے. بہرحال اس کا ورد رہنا چاہیے. جس تلاوت کا ورد اسی دعا کا بھی ورد ہونا چاہیے. ایک نہ ایک دن ضرور دل سے نکل جائے گی دعا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو دہرائے گا تو سنت تو ادا ہی ہو رہی ہے. ایک فضیلت تو حاصل ہی ہو رہی ہے. حدیث پڑھنے کی دعا بھی تو حدیث ہے، وہ بھی تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکلی ہوئی ہے. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سبھی لوگ توفیق دے. سارے عالم کو اس کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی کرے گا نہیں مانا. ہم لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ اس میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب چلے گا، نہیں طریقے سے چلے گا، قاعدے سے چلے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حافظ. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی مبارک فرمائے. جو میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل، میرے اولاد کو بھی، میرے متعلقین احباب سب کو توفیق دے. بلکہ سارے مسلمانوں کو اسی توفیق مرحمت فرمائے. اور زندگی جو دنیا ہزاروں الجھنوں کی شکار ہے، تذبذب ہے، انتہائی پریشانیوں کا حال ہے، تشدد ہے، اللہ سب سے نجات. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہوگی زبان سے اس سے نجات. ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے سب کی وہاں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے. اور جو پریشانیاں ہیں، جو آئندہ جس کی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے ہی نہ دے. ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی
ولا تفتني فيما أحرمتني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.